السلام علیکم ناظرین، بہت شکریہ آپ کا فیضان حسین یوٹیوب چینل دیکھنے کا۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم پہ موجود ہیں سابق صوبائی وزیر صحت تیمور جھگڑا صاحب، اور ان ابھی ان امپلائڈ۔ ابھی ان امپلائڈ۔ کہا جا رہا ہے کہ شوکت ترین کی گرفتاری کا آرڈر جاری ہوگی اور اس کے بعد جو ہے تیمور صاحب کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ ایک طرف تو ان کی جیل بھرو تحریک جاری ہے اور دوسری طرف ان کے آرڈر جو ہیں وہ ہو سکتا ہے جاری ہو جائیں گرفتاری کے۔ تو تیمور بھائی آپ کیا کہیں گے کہ مطلب آپ ایک طرف جیل بھرو تحریک، دوسری طرف جیل، مطلب آپ خود ہی جانا چاہ رہے ہیں جیل؟ اگر جیل ویسے ہی جیل بھرو تحریک میں جانا ہے پھر تو یہ بحث ہی آلموسٹ ریڈنڈنٹ ہو گئی نا۔ تو مطلب آپ ریڈی ہیں جیل کی دالیں کھانے کے لیے؟ یار دیکھیں، آپ نے اگر سٹرگل کرنا ہو، ہم سب اس ملک میں رہتے ہیں اور اگر اس ملک کی پوٹینشل کو ہم نے حاصل کرنا ہے نا تو اس کے لیے قربانیاں تو دینی پڑیں گی۔ آپ عمران خان صاحب کے کیریئر کو دیکھ لیں، اس کو سیاست میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پورے پاکستان کا ہیرو تھا، ورلڈ کپ بنا کے ہیرو تھا، ورلڈ کپ کے بعد کینسر ہاسپٹل بنا کے ہیرو، ڈبل ہیرو بن گیا۔ لیکن جب آپ ایک مشکل فیلڈ میں آتے ہیں اور ایک ایسے فیلڈ میں جہاں پہ ان اے وے آلموسٹ مافیاز کی حکمرانی ہوتی ہے تو پھر آپ کو ریزسٹنس فیس کرنی پڑے گی۔ 4.5 سال خوب محنت کی، رسپانسبلٹی اس صوبے کی ملی تھی تو اس سے 100% نہیں 200% وفائی کی۔ جو یہ ایف آئی اے کا کیس ہے، مجھے تو ایف آئی اے نے کبھی اس میں سمن نہیں کیا، لیکن اگر کبھی کرے تو میں ان کو کیا کہوں گا؟ میں ان کو یہ کہوں گا کہ جو خط میں نے لکھا تھا وہ میری اپنی پوزیشن کے ساتھ رسپانسبلٹی تھی۔ یہ میں نے بار بار ایکسپلین کیا کیوں رسپانسبلٹی تھی، کیونکہ میرا پوزیشن ہے اس صوبے کے خزانے کو ڈیفینڈ کرنا، اس صوبے کے حق کو ڈیفینڈ کرنا، آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کرنا۔ اس میں ہمارا ایک ایم او یو تھا جو ہم نے آلریڈی سائن کیا تھا، جس پہ یہ وفاقی حکومت جھوٹ بولتی ہے۔ ایم او یو سائن کیا تھا، خط جو لکھا تھا وہ ایم او یو کی شق کے تحت تھا۔ ایم او یو میں لکھا ہوا ہے شق 5 میں کہ جب کوئی مسئلہ ہو تو صوبے نے خط لکھ کے بتانا ہے کہ کیا مسئلہ ہے اور کیوں ہے۔ خط میں یہی تھا۔ اور تیسری چیز، آج اس خط پہ عمل نہ کر کے وفاقی حکومت نے اپنا بھی نقصان کیا، اس صوبے کا بھی نقصان کیا۔ دوسرا یہ بتا دیجئے، کیا آپ بھی نواز شریف کی طرح باہر تو نہیں چلے جائیں گے گرفتاری کے ڈر سے؟ یار مجھے تو کسی نے کہا بھی کہ پاکستان میں کچھ پتہ نہیں چلتا، آپ کچھ دن کے لیے باہر چلے جائیں۔ بڑے سینئر ایک پولیٹیشین نے کہا۔ میں نے کہا جب میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو میں باہر کیوں چلا جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہوتا ہے تو کیوں اپنے آپ کو ایٹ رسک کرتے؟ تو میں نے کہا کہ کچھ تو فرق ہونا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دکھائے کہ اگر پرنسپل پہ رہنا ہے تو رہے۔ اس میں مسئلہ یہ ضرور ہے کہ بندہ 2-3 دن کے لیے چھٹی پہ بھی جائے نا تو وہ پھر افواہیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کبھی چھٹی وٹی پہ جانا بھی ہوگا تو پہلے اعلان کرنا ہوگا، ٹکٹ دکھانا ہوگا کہ اس دن باہر جا رہا ہوں، اس دن واپس آ رہا ہوں، لیکن فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے چناؤ میں کیا پی ٹی آئی سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ مطلب تمام پی ٹی آئی جو ہے ان کے اگینسٹ بھی ہو گئی ہے اور وہ الیکشن کی کوئی تاریخ بھی نہیں دے رہے، گورنر کی جانب سے نہیں آ رہی، اور سیٹ اپ کا یہ لگ رہا بھی نہیں ہے کہ یہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا کہیں گے میرا آپ؟ یہ یقین ہے کہ پاکستان ایک آئین کے تحت چلتا ہے اور اگر آئین کے تحت چلتا ہے تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ماں سوائے یہ کہ 90 دن میں الیکشنز ہوں۔ وزیر اعلیٰ صاحب کی ہم ذاتی طور پہ قدر کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ ہم میں سے بہت لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں۔ اس صوبے کے چیف سیکرٹری تھے، ان کا ایک نام تھا۔ ایکسپیکٹیشن یہ ہے اور ان سے درخواست بھی یہ ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ کچھ لوگ ان کا نام خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سے غلطی نہیں ہوئی، ہم نے یہ ضرور سوچا تھا کہ جس طریقے سے ہم نے گڈ فیتھ میں ایک اچھے آدمی کے چناؤ پہ بغیر کوئی بحث کیے ان کو چیف منسٹر کی سیٹ پہ ڈالا کہ اپوزیشن بھی اسی رویے کا مظاہرہ کرے گی۔ انہوں نے اپنے مرضی کے منسٹرز ڈالے، وہ ایک ایک میٹنگ جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں کر رہے ہیں، گورنر چیف منسٹر ہاؤس میں آ کے چیف منسٹر کی بےزتی کر رہے ہیں، انہیں بولنے نہیں دے رہے، سارے کیبنٹ کو بٹھا کے
یہ چیزیں ہمیں صرف نہیں اٹھانی چاہیے, یہ میڈیا کو اٹھانی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان سے پاکستان کی جمہوریت کمزور ہونے کا ایک تاثر بھی ملتا ہے اور ہوتی بھی ہے. آپ سوچیں, ایک گورنر کہہ رہے ہیں, جب آرٹیکل 105(3) میں بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہے کہ الیکشن کا ڈیٹ گورنر دے گا, کہ یہ میرا کام نہیں ہے, یہ اداروں کا کام ہے, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. میرے خیال میں تو انکمپٹنس پہ انہیں نااہل ہونا چاہیے. آخری سوال, یہی گورنر جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں حاجی غلام علی, یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں جو گورنر تھے وہ گورنر ہاؤس میں مرغے لڑاتے تھے, تو یہ ان کی طرف سے ایک الزام آیا ہے, تو اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں یار گے؟ میں یہ آپ کو شاہ فرمان سے پوچھنا ہوگا کہ وہ اس کا جواب دے. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. جی ناظرین, آپ نے دیکھ لیا جو پی ٹی آئی کا موقف ہے. اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ.